السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ امت مسلمہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے نام۔ الحمدللہ آج ہم سب نماز تراویح ادا کریں گے، پھر سحری بھی کھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کا فضل کرم ہوا تو کل پہلا روزہ رکھیں گے۔ آپ سب کو اور ہمیں بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور پورے امت مسلمہ جو بیمار ہے رمضان المبارک کے صدقے تمیل میں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ سحری میں جب اٹھیں گے تو بے شمار علاقوں میں مائک بجایا جائے گا، اور پھر 1 گھنٹہ مائک پر نعت و تقریر بجا کر لوگوں کو جگایا جائے گا، جبکہ 1 گھنٹہ مائک پر اس طرح کے نعت و منقبت اور اشعار پڑھ کر بجا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ہے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اذان بھی مائک سے بند ہو جائے؟ حالات کے ساتھ جینا سیکھو، ورنہ یہی حالات آپ کو کسی لائق نہیں چھوڑیں گے۔ سب کے پاس موبائل ہے، الارم ہے، گھڑی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ رات کے 3 بجے لاؤڈ اسپیکر پر چیخ کر لوگوں کو کہتے ہیں سحری کر لیجئے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اب اتنا ٹائم باقی ہے، اب 15 منٹ باقی ہے، اب 30 منٹ باقی ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ جن کو روزہ رکھنا ہے اسے خود فکر ہونی چاہیے، وہ آپ کے اعلان کا محتاج نہیں ہے، ان کا ایمان ان کو جگا دے گا انشاءاللہ۔ اور جنہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ ان کے کان میں مائک لگا کر زور سے چیخیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو لوگ آپ کے روزہ رمضان سے مطلب نہیں رکھتے، کم سے کم ان کو سکون سے سونے دیں۔ بچوں کو 6 بجے اٹھ کر اسکول جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی والوں کو 5 بجے اٹھ کر تیاری کرنی رہتی ہے، دکان والے کو صبح اٹھ کر دکان کھولنا رہتا ہے۔ آپ کے روزے کے چکر میں کس کو دقت ہوتی ہے؟ کیا مذہب اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آپ پڑوسیوں کو اپنے اعمال سے تکلیف دیں؟ جب لوگ پریشان ہو کر اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور پھر پرشاسن کا سہارا لیتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے، اور وہ لوگ مائک بند کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مائنورٹیوں کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب راستے پر پڑے کانٹے اور پتھر کو ہٹانا ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، تو کیا آپ لوگ دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھا کر آپ اسلام کی شان پیش کر پائیں گے، بتا پائیں گے کہ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے؟ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جب جہاں جی چاہا اسلام کا نام لے کر منمانیاں شروع کر دی جاتی ہے۔ ابھی تک کورٹ میں 3 طلاق ثابت نہیں کر پائے ہو، مائک ثابت کرنے میں ساری عمر نکل جائے گی۔ 5 وقت کی اذان آپ مائک سے دیجئے، کوئی نہیں روکتا، لیکن مسجدوں کو آپ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے طور پر استعمال کریں، یہ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ 3 بجے اس بھارت ملک میں ہمارے سنویدھان اجازت دیتا ہے کہ 3 بجے آپ مائک بجاؤ۔ دوسرے لوگ بجا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم سنویدھان کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ مسجدوں میں 3 بجے اٹھ کر آپ نعت اور تقریر 1 گھنٹہ تک بجاتے رہیے، لوگوں کو جگاتے رہیے۔ میرے عزیزوں، مساجد کے کمیٹی اور ارکان کمیٹی، آپ بھی تھوڑا دھیان دیں، آپ بھی تھوڑا ادھر توجہ دیں، اور خصوصی طور پر امت مسلمہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران کو سوچ سمجھ کے انتخاب کریں۔ پڑھے لکھے لوگ صدر سیکرٹری بنائے جائے، ان بے شمار جاہلوں نے مذہب و ملت کو
بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر سمجھداری اور دور اندیشی سے کام نہ لیا گیا تو اس نادانی اور بے وقوفی کے بھیانک نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ پھر نہ کہنا کہ ہم بے قصور تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تمہارے جلوس اور فول آواز سڑکوں پر بجنے والے ڈی جے کا جواب ان کی طرف سے اب بڑھ چڑھ کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مسجد کے دروازے اور مینار تک پہنچ گئے ہیں، اس پر اپنا جھنڈا بھی لگا چکے ہیں۔ فل آواز میں ڈی جے بجا بجا کر خود تم نے ان کو یہ سب کرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح مذہب کے نام پر آوارہ گردی کرے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جناب۔ اب وہ لوگ آوارہ گردیاں کر رہے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جس قوم نے دین کو چھوڑا، جس قوم نے دین کے اصول کو ضائع کیا، دین نے بھی اس قوم کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ آج آسمانوں سے مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا ہماری مسجدیں نہیں گرائی جا رہی ہے؟ مدرسوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے مذہبی آزادی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم ڈی جے پر زور زور سے بجا کر چیلنج کرتے ہو، ہر جگہ پیٹے جاؤ گے اور تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نوجوان نسل مکمل بربادی کی طرف جا چکی ہے، بلکہ برباد ہو رہی ہے۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے دن نئے نئے کام، جلوس اور فرضی عروس، فرضی مزار، عرس، ڈھول تاشے وغیرہ کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے مستقبل کا کوئی پلان تیار نہیں کیا تو یاد رکھیں آنے والا وقت بہت بھیانک ہوگا۔ جس محنت سے، جس لگن سے گجراتی اور مارواڑیوں کے بچے MBA، BBA، BMS اور CMS CA کی تیاری کرتے ہیں، اتر بھارت کے بچے UPSC ریلوے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، پچھم بھارت کے بچے انجینئرنگ IIT میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کڑی محنت سے مسلمان کے بچے محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، کب کر رہے ہیں؟ سنیں، محرم میں 2 مہینہ پہلے ڈھول تاشے کی خریداری ہو رہی ہے، تعزیہ بنانے کی چندہ وصول کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے انتظامات کیا جا رہا ہے۔ شب برات یہ مقدس رات ہے، مگر بائک ریلی نکالی جا رہی ہے، پٹاخے پڑھائے جاتے ہیں، قبرستان میں آتش بازی کی جا رہی ہے۔ عید پر آنے والے عید ہوگی، اس پر نئے نئے برانڈن کے کپڑے کلیکشن کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہمیں فلاں مال میں جانا ہے، ہمیں اس برانڈ کا کپڑا لینا ہے۔ ہاں، یہ تیاریاں چل رہی ہے ہمارے نوجوان نسلوں کی، ہمارے مسلم بچوں کی، اور دوسرے ہمارے مخالفین کو دیکھیں وہ کیا کیا تیاری کر رہے ہیں۔ وقت رہتے اپنے نوجوان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ورنہ بربادی بہت نزدیک ہے۔ ایجوکیشن فار یوتھ، مسلمانوں کے جاہل اور کمزور ہونے کی سزا، پہلے تعلیم سے تم منہ موڑ دیے جاؤ گے، موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ جب اپنے گھر لاش اٹھاؤ گے تبھی کیا ہوش میں آؤ گے۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے میرے عزیزو، سورہ رعد میں یہ آیت کریمہ ہے۔ صرف دعاؤں کے بھروسے مت بیٹھو میرے جناب، میرے بھائیو، دعا کے ساتھ دوا بھی کرو، ورنہ اگلا نمبر آپ ہی کا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر آپ ہی کا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پاس پولیس ہے، وکیل ہے، ججز ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، میڈیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انصاف کے معاملے میں تیزی سے مسلمانوں کے وکیل اور جج بننے سے آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو آتنکواد بتا کر مار دیا جاتا ہے، اور یہ تب ہی روک سکتا ہے جب آپ پڑھ لکھ کر خود پولیس بن سکتے ہو، خود SP بن سکتے ہو، خود کمشنر بن سکتے ہو، اور فوج میں جا کر یاد رکھو عزیزو،
آپ لوگ حکومت سے نہیں لڑ سکتے ہو، لیکن آپ لوگ خود حکومت کا حصہ بن کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہو۔ تعلیم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے ہر حال میں اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں میں اپنی کمی کو ایک چیلنج کے روپ میں لینے اور خود کو بدلنے کی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ ہم مسلمان اتنی اربوں روپے کی زکوٰۃ خیرات ہر سال دیتے ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو ہم میں کوئی ان پڑھ غریب بے روزگار نہیں رہے گا۔ جتنے فضول روپے مسلمان شادیوں میں برباد کرتا ہے، اتنے روپے میں کئی مسلمان ڈاکٹر، وکیل، پولیس، فوجی، جج، صحافی وغیرہ بن سکتے ہیں۔ ضرورت تو ہے بس مستحکم ارادے کی۔ آج کے دور میں لڑائیاں لاٹھی سے اور ڈنڈے سے نہیں لڑا جا رہا ہے، بلکہ دماغ سے لڑی جاتی ہے۔ دماغ سے لڑنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ حضرات اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ میرے بھائی، بہت نازک دور ہے، اپنا وقت یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ضائع مت کریں، بلکہ اپنا پورا وقت تعلیم پر خرچہ کریں۔ 21ویں صدی کا ہتھیار قلم اور کتاب ہے، جس کے آگے دنیا کی ہر طاقت شرمندہ ہے۔ ارادے مضبوط کرو، تعلیم یافتہ بنو، ایک ہو جاؤ اور محنت کرو۔ انشاءاللہ پھر وہ دن آپ کا ہی آئے گا جو ہم نے سوچ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے جو پہلی بات پیش کی تھی کہ شہری میں مائک بجانا، آپ علماء کو بھی شرمندہ کر دیں گے۔ ہمارے جو تنظیم اور تحریک اور NGO ہے، جمعیت ہے، جتنے بھی جماعت کے علماء کی تحریکیں ہیں، اگر ان سے سوال پرشاسن کر لے کہ رات کو 2:30 بجے 3 بجے مائک بجانا آپ کے یہاں کیسا ہے، تو اس وقت ہم علماء کرام بھی شرمندہ ہو جائیں گے، جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے ان علماء کرام سے بھی جو کمیٹی کی ہاں پر ہاں بھر دیتے ہیں، ان مؤذن صاحب سے بھی، ان حفاظ صاحب سے بھی، ان ائمہ اور مدرسین سے بھی میں بنتی کرتا ہوں، عریضہ کرتا ہوں، خدا را اس کام کو چھوڑے، سبوں کو دعوت دے، اپنے موبائل میں الارم لگائے، اور بہت سارے انتظامات ہیں سحری کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے، ہمارا اور ہمارے تمام ملت کی اور ہمارے اس ملک کی اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔